أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما فاطمة الزهراء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صلوات پڑھ دے بر محمد. فاطمیہ کی مجالس مسلسل آپ سن رہے ہیں. خمسے کی تیسری مجلس اور اس سے پہلے کی دو مجلس علماء حضرات نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آگے بھی انشاءاللہ علماء حضرات بیان کریں گے. شاہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت اور ان کے فضائل و مناقب اور مصائب آپ مسلسل سن رہے ہیں. شکر ہے معبود کا کہ جہاں سال بھر ان ہستیوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، دو موقع ہم لوگوں کو پروردگار نے فراہم کیا. ایک فاطمیہ اولیٰ جو سلسلہ مجالس کا برگزار ہے، اس کے بعد فاطمی دوم میں بھی الحمدللہ ہمارے اور آپ کے قریے میں اور دنیا کے گوش اور کنار میں ہر جگہ شاہزادی فاطمہ زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی، اس کے فضائل اور مناقب آپ حضرات سنتے ہیں اور بیان ہوتا رہتا ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کریں کہ ان ہستیوں کی حقیقی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان کی محبت پر آخر دم تک ہم آپ باقی رہیں، اور ان کے تمام چاہنے والے جہاں جہاں بھی دنیا کے گوش اور کنار میں ہیں، دشمنوں کے شر سے پروردگار انہیں محفوظ رکھے. اور جو بھی اس الہی آمین ہم سب کو ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور جو بھی ان ہستیوں کے عزا کے سلسلے میں رکھنا پیدا کرے، پروردگار اگر وہ قابل ہدایت ہے تو اس کی ہدایت فرما، ورنہ اسے نیست و نابود فرما. شاہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ، ان کے فضائل روز بروز سن رہے ہیں. پیغمبر کا ارشاد ہے، بارہا آپ نے سنا ہے، اور ہمارا اور آپ کا بچہ بچہ بھی اس حدیث کو ذہن میں رکھے ہوگا. اگر لفظ بلفظ نہیں تو کم از کم مفہوم اس کے ذہن میں ضرور ہوگا. جو بھی رسول کا متوالا، اہل بیت کا چاہنے والا، وہ یقیناً
اس حدیث کے مفہوم کو ضرور ذہن میں رکھے ہوگا کہ معیار رضائے پروردگار رضائے فاطمہ قرار پائی۔ اگر فاطمہ راضی ہو گئیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر فاطمہ غضبناک ہو گئیں تو اللہ بھی اس سے غضبناک۔ یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق کہہ رہا ہے۔ رضائے پروردگار کی خاطر عالم اسلام ابتدا سے لے کے آج تک ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، رضائے پروردگار کی خاطر کتنی محنت، کتنی ریاضت، کتنی تمرین، کتنی عبادت کرتا رہتا ہے صبح و شام، صبح سے لے کے شام تک، رات تک، یہاں تک کہ سونے میں بھی کوشش کرتا ہے وہ رضائے پروردگار کو حاصل کرے، اس لیے کہ رضائے پروردگار انسان کی جان ہے، روح ہے انسان کی، اس میں انسانیت کو کمال ہے۔ انسانیت کو کمال اسی وقت نصیب ہوگا جب رضائے پروردگار اسے حاصل ہو جائے۔ اسی رضا کی خاطر نہ وہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ سردی دیکھ رہا ہے، نہ دھوپ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نیند بھی اپنی قربان کر دیتا ہے، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کس لیے جا رہا ہے؟ رضائے پروردگار حاصل کرنا ہے نا۔ سارے کام، ساری عبادت رضائے پروردگار کی خاطر ہوتی ہے۔ عالم اسلام اسی میں کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسان پروردگار کی رضا کو حاصل کر لے اور اپنے ابدیت کے سیر و سلوک میں کوئی ایسا رخنا نہ آنے دے جس سے رضائے پروردگار میں کمی ہو جائے۔ وہ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ، لیکن وہ الگ بات ہے، کوئی انسان دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو مذہبی ہے طبقہ، جو اللہ والا ہے، جو اللہ والا ہے، وہ قرب پروردگار چاہتا ہے، اس کی رضا کو چاہتا ہے، اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام کوشش کرتا رہتا ہے، اور ریاضت پہ ریاضت، عبادت پہ عبادت، اور کبھی رات میں کبھی دن میں، سبوحن قدوسن، کبھی تسبیح و تحلیل، رکوع سجود، یہ سارے کام قرآن یہ سب پڑھ رہا ہے، کس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور کچھ تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھنے لگتے ہیں رضی اللہ کی۔ تو یہ تسبیح پڑھنے سے، ایک درود پڑھ دے بر محمد تو یہ رٹ لگانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو عمل اور کردار سے راضی کرو۔ اگر تمہیں راضی کرنا ہے اللہ، کہیں اور رضائے پروردگار تلاش نہ کرو۔ اگر رضائے پروردگار کو حاصل کرنا ہے تو دیکھ لو فاطمہ کس سے راضی ہے، وہی رضی اللہ۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ فاطمہ کس سے راضی ہے؟ فاطمہ جس سے راضی ہو جائیں گی پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر فاطمہ کسی سے غضبناک ہے تو پوری کائنات قیامت تک رضی اللہ کسی کو کہے راضی پروردگار نہیں ہو سکتا۔ اس پر پروردگار کا غضب نازل ہوا ہے، ہوتا رہے گا۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ غاصبان حق مسلم سید کائنات، دشمنان ذریت زہر طیبہ، غاصبان فدق
مسببان سقیفہ بر جمیعہم لانا صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ پیغمبر نے فرما دیا ہے، کیا کہنا بھائی، واہ 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 واہ۔ رضائے فاطمہ میں رضائے پروردگار ہے، اس سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ آخر کیا ہے یہ؟ کون سا مقام ہے فاطمہ کا؟ کیا کہنا بھائی، واہ 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 واہ۔ شہزادی دو عالم کا یہ مقام و مرتبہ کون سا ایسا ہے کہ جس مرتبے پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ رضائے پروردگار اب کہیں اور تلاش نہ کرو، رضائے پروردگار رضائے فاطمہ میں ہے۔ یہ آخر کون سا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے کہ جس کی رضا میں رضائے پروردگار ہے؟ یا یوں کہا جائے لفظ کو بدل کے ابتدائی گفتگو سے ملاتے ہوئے کہ انسان اپنی عبودیت اور ابدیت کی راہ میں، سلوک میں، سیر و سلوک میں اور اس کے کمال میں رضائے پروردگار کو کہیں اور تلاش نہ کرے، اس میں محور اصلی رضائے فاطمہ قرار پا گئی۔ شاید الفاظ تھوڑا سخت ہو اور آسان کر، رضائے پروردگار کو اگر انسان اپنے کو بندہ اور اللہ کو مولا اور آقا سمجھ رہا ہے، اللہ کو اللہ سمجھ رہا ہے، اپنے کو بندہ سمجھ رہا ہے، غلام سمجھ رہا ہے، تو اس کی رضا حاصل کرو تبھی بندے بنو گے، تبھی غلام بنو گے۔ تو اگر انسان کو بندہ بننا ہے، حقیقی بندہ بننا ہے، تو فاطمہ زہرا کو راضی کرنا پڑے گا۔ رضائے پروردگار لینا ہے تو سب سے پہلے رضائے فاطمہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اگر یہ نظر میں رکھا، فاطمہ کو راضی رکھا، تو سمجھ لو تم نے اپنے ابدیت کو ثبوت میں محور اصلی کو برقرار رکھا ہے، ورنہ صرف اور صرف انسان کہنے کے لائق ہو سکتے ہو، لیکن وہ ابدیت جو معبودیت کے بعد آتی ہے، جسے پروردگار چاہ رہا ہے، اس کے سیر و سلوک میں تم آ نہیں پاؤ گے، اور اس محور اصلی کو جو فاطمہ ہے اسے بھلاؤ گے تو رضا کبھی نہیں حاصل ہوگا، کبھی نہیں نصیب ہو سکے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ شہزادی دو عالم کی رضا میں رضائے پروردگار ہے، ان کے غضب میں پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ انسان کو کہنے سے، دیکھیے ہمارا اور آپ کا معیار الگ ہے، بندے کا معیار الگ ہے۔ کس چیز میں؟ رضا میں یا غضب میں؟ ہماری رضا میں اور اس رضا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری رضا میں ہماری خواہشات شامل حال ہوتی ہیں، احساسات، عطوفت، یہ ساری چیزیں، خواہشات، آرزویں، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کس میں؟ ہماری رضا میں۔ ہم خوش ہیں، کس سے خوش ہیں؟ جو ہماری چاپلوسی کرے۔ ہم کس سے راضی ہوں گے؟ جس سے ہمارا دل کہے گا، ہے نا؟ ہم کس سے راضی ہوں گے؟ اس میں انسان کا نفس شامل ہوتا ہے، احساسات شامل ہوتے ہیں، اس کی عطوفت شامل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہماری رضا کا کوئی معیار نہیں ہے، جتنے انسان ہیں اتنے معیار ہیں، جتنے ہر ایک کا الگ الگ معیار ہے، الگ الگ خواہشات ہیں، الگ الگ نفسیانی آرزویں ہیں، جتنے انسان اتنے معیار، لیکن معیار پروردگار، معیار رسول فاطمہ کی رضا میں رضائے پروردگار ہے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
یہاں اس رضا میں پیغمبر یہ عطوفت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے، نہیں، بیٹی ہونا تو کمال ہے ہی، اکلوتی بیٹی ہے، کوئی اور نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، ثانی کوئی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ تو جہاں فاطمہ بیٹی ہیں، باپ کی حیثیت سے یہ نہیں کہا ہے، کیا کہنا بھائی، واہ 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 واہ، اس حیثیت سے نہیں کہا ہے، بلکہ فاطمہ اس منصب اور مقام پر فائز ہے جس کو نظر میں رکھتے ہوئے پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عطوفت کی بنیاد پر نہیں ہے، نفسانی وہ نہیں ہے تقاضا کہ میری بیٹی ہے اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں، نہیں، وہ مقام و منزلت اپنی جہاں پہ برقرار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہزادی خود اس مقام پر فائز ہے، اس منصب پر فائز ہے، عصمت کی چادر میں اس طریقے سے شامل ہے کہ جہاں بھی انبیاء اور مرسلین اور ائمہ کا ذکر ہوگا، اگر فاطمہ کا ذکر نہ ہو تو ناقص رہ جائے، اگر فاطمہ کو اس میں سے نکال دیا جائے تو نقص رہ جائے گا۔ اس کمال کا نام ہے فاطمہ۔ 14 معصوم میں یہ اتنا سمجھ لو کہ معصومین کی فہرست میں جہاں 13 مرد ہے تو اکیلی فاطمہ اسے پورا کر رہی۔ ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عظمت شہزادی دو عالم پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے۔ تو وہ مقام و منزلت اور وہ مرتبہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر نے کہا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ فاطمہ کی رضا میں رضائے پروردگار ہے، اور فاطمہ جس سے غضبناک ہو گئے اسے پروردگار غضبناک ہو گئے۔ اچھا، اگر عالم اسلام غور فکر کر لے، تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لے لے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو واضح اور روشن ہیں، جو پوشیدہ نہیں ہے۔ بھئی پیغمبر نے یہ تمام مسلمانوں کے مورخین اور محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک فرقے کی کتاب میں ہو یہ، اور بالکل واضح اور روشن ہے، اتنا آسان ہے، نہ کوئی یہاں تفسیر ہے نہ تعویل ہے، صاف جملہ ہے، اس کے باوجود عقل و شعور سے پرے صرف اپنی انانیت اور تعصب، جذبات، یا عام زبان میں کہہ دیا جائے پارٹی بازی، بھئی یہی کہا جائے گا اور کیا؟ بھئی اس کی وجہ سے، یہی سبب ہے، اس کی بنیاد دیکھیے، اکثریت دنیا میں اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ایسی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ، ورنہ بالکل سچے تھوڑے سے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کی یہ حمایت کر دے کسی کی تو وہ قوی ہو جاتا ہے، یہی ہوا ہے تاریخ میں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بھائی مدینے میں پیغمبر کے بعد یہی تو ہوا، یہی ہوا، غلط لوگ تھے تھوڑے سے، اور اکثریت کس کی تھی؟ یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، دونوں طرف انہوں نے سپورٹ کر دیا، اور اس کے بعد وہ حاوی ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ میں تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ رہے کہ ایک مختصر سے لوگ لیکن گئے سقیفہ میں، اور یہ کثیر تعداد، قبیلائی نظام، قبیلے کے سردار نے کہہ دیا، اچھا عجب نظام بھی تھا، نظام عجب، دیکھیے قبیلائی نظام جہاں ہوتا ہے وہاں پہ کبھی کبھی بہت سے ایسے موقع آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو بہت برا ہو جاتے ہیں، اس میں پتہ چلا 1,00,000 2,00,000 کروڑ 10 کروڑ اگر ہیں، قبیلے کا سردار ایک ہے جو کہہ دیا، کر ایک رہا ہے، بدنام پورا قبیلہ ہو رہا ہے، غلطی ایک کر رہا ہے، ابو موسیٰ اشعری جیسا ایک ہو رہا ہے، اب بدنام پورا قبیلہ ہو رہا ہے۔ تو ہوا یہی
کہ وہاں پہ قبیلے کے سردار کو پکڑا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ زیادہ بول رہے ہیں ای ڈی, آپ زیادہ بول رہے ہیں. چلیے, تو یہی ہو رہا ہے. ابتدا سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ, جہاں پہ ظلم, ظالم نے ہمیشہ ان چیزوں کا سہارا لیا ہے, انہی چیزوں کا. دیکھیے بات کہیں اور سے کہیں اور نہ چلی جائے. ایک درود پڑھ دے پر محمد وآل محمد. یہ تھوڑے سے لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود اب سب نے مان لیا اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے. تھوڑے سے افراد تھے لیکن حمایت ہو گئی, قبیلے کے سردار نے حمایت کر دیا. اب پیغمبر لاکھ کہتے رہیں, رضائے فاطمہ میں رضائے پروردگار ہے, غضب فاطمہ میں غضب پروردگار ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں تعویلیں ہونے لگتی ہیں. کیا کہنے. صاف بات ہے, اس میں کوئی تفسیر و تعویل نہیں ہے. پوری امت کو سوچنا چاہیے, پوری امت کو غور و فکر کرنا چاہیے. رضائے پروردگار کہیں اور تلاش نہ کرے, بس صرف رضائے پروردگار کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں رضائے فاطمہ میں تلاش کریں. ان سے اگر کوئی راضی ہے تو پروردگار اس سے راضی ہوگا. یہ معیار پروردگار کا ہے اور معیار پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے. اور یہ اپنے پروردگار کی رضا کے حاصل کرنے میں اپنے کو اس طریقے سے فنا کر دیا تھا, فنا فی اللہ ہو گئے تھے. اس طریقے سے اپنے کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے کہ اب پروردگار عالم اب یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی رضا کس میں ہے. اب پروردگار دیکھ رہا ہے کہ ان کی رضا کس میں ہے, اس میں میری رضا ہے. اسے یقین ہے یا یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ چاہتے ہی نہیں جسے میں نہیں چاہتا, یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ. وہی چاہ رہے ہیں. تو اب اپنی رضا بھی پروردگار نے انہی کے اوپر محول کر دیا کہ جس سے یہ راضی ہو جائے اس سے میں بھی راضی ہوں. اس لیے کہ ان کی رضا کا معیار اور رضا پروردگار کا معیار ایک ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ عام انسانوں کی رضا کا معیار اور ان کی رضا کا معیار یہی سے سمجھ میں آ گیا. ان کی رضا کا معیار رضا پروردگار کا معیار ایک ہے. ہمارے رضا کا اور ان کی رضا کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق. ان کی رضا میں جو اول ہے وہی آخر بھی ہے. ان کی رضا میں جو رضا فاطمہ ہے وہی رضا امیر المومنین ہے, وہی حجت آخر ہے. ایک درود پڑھ دے بر محمد وآل محمد. سب ایک ہے, ان کا معیار ہے, ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ان کی رضا معیار قرار پائی ہے. انہی کو اگر نظر میں رکھے, حدیث بھی ہے, رضا اللہ ہے, اللہ کی رضا بے رضا نہ اہل البیت. پورے اہل بیت کو شامل کیا اس میں کہ ہم اہل بیت کی رضا میں رضا پروردگار ہیں. اور شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کی رضا میں رضا پروردگار ہے. اب یہی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں رضا کی اور رضا حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں اللہ کی, لیکن اگر عقل و شعور اگر اپنا بیدار کر کے انسان
پنجگانہ نماز یا ہر روز کی صبح سے شب تک کی نماز میں سورہ حمد جو پڑھتا ہے اس پر غور کر لے. کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک سورہ کے آخر کی آیتوں پر غور کر لے، سمجھ میں آ جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی نا؟ یہ کون ہے جن سے اللہ راضی ہے، جن پر نعمتیں نازل کی، جن سے پروردگار غضبناک ہوا. بھئی تم دعا کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تمہارا ہی ترجمہ کہ ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت فرما، ہدایت کر. اور آج تک کر رہے ہیں اور آخر تک کرتے رہیں گے. جب راہ بھٹک جاتا ہے انسان تو کرتا ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو معیار قرار دیا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر ہدایت فرما جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. جن پر نعمت کن پر نازل ہوئی ہے؟ تم کن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں؟ ارے ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، نعمتیں کن پر نازل ہوئی وہ دیکھ لو، اور دیکھو نعمتیں کس کی وجہ سے تمام ہوئی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت تمام ہوئی ہے ولایت امیر المومنین کے ذریعے. ایک درود پڑھے بار محمد وال. یہ ہیں جن پر نعمت پروردگار نے نازل کی ہے. یہاں تو اتمام نعمت ہے، نعمت کو کمال ملا ہے ان کی ذات کے ذریعے سے. تو خود ہی دعا کر صراط الذین انعمت علیہم، اور کس کے راستے پہ نہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. اللہ کا غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ اب پھر آئیے حدیث کی طرف. پیغمبر نے کیا معیار دیا؟ کیا کہنا بھائی، واہ واہ. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. پروردگار غضبناک کس سے ہوتا ہے؟ جس سے فاطمہ غضبناک ہوتی. اب دیکھ لو فاطمہ کو کس نے غضبناک کیا ہے. وہ راستہ نہیں چاہیے، وہ ضالین ہے، وہ گمراہ ہے، وہ راستہ نہیں، بلکہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے ان راستے پہ ہمیں ہدایت. ایک درود پڑھے بر محمد وال. اگر ایک سورے کے آخر کے دعائیا جملے جو ہے اگر اس پر غور کر لے تب بھی سمجھ میں آ جائے کہ تم روز صبح شام نماز میں پڑھ رہے ہو، کیوں عقل و شعور کو استعمال نہیں کر رہے ہو، کیوں حدیث کو معیار قرار نہیں دے رہے ہو، کیوں اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی پارٹی بازی اور ہر درمی پر ڈکٹی کے. ایک درود پڑھنے پر محمد وآلہ. خود عقل شعور پروردگار نے دیا ہے. تو جب صبح و شام تم یہ دعا کر رہے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جن پر پروردگار نے نعمتیں نازل کی ہیں اور ان کے راستے پہ نہیں، جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب آ چکا ہے. پیغمبر نے معیار دے دیا ہے، فاطمہ جس سے غضبناک ہو اس سے پروردگار غضبناک ہوتا ہے. دعا تم خود ہی کر رہے کہ ان کے راستے پہ نہیں. تو دعا کر رہے ہو لیکن عمل میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے دعا کرتے رہو گے راستہ نہیں ملے گا. اب دوسری طرف آئیے، جس نے دعا کی دعا قبول ہوئی، اب وہ ترجمہ کر رہا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ باقی رکھ. بات واضح ہو گئی. اسے پتا ہے
کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہی کے راستے پہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور جو مغضوب ہے ان کے راستے پر نہیں ہیں، تو وہ اس لیے ہمیشہ دعا یہی کرتا ہے کہ ہمیں اسی راستے پر باقی رکھ جو صراط مستقیم ہے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ تو غضب فاطمہ میں پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کر رہے ہو لیکن کبھی سوچو کہ یہ قبول کب ہوگی؟ قبر میں جانے کے بعد تو ہونا نہیں ہے، وہاں صرف آرزویں ہوں گی، یا لیتنی کنت ترابا، صرف یہی دعا ہوگی، کچھ کام نہ۔ یہاں پہ اگر دعا چاہتے ہو مستجاب ہو جائے، صراط مستقیم مل جائے، تو بس فاطمہ زہرا کی رضا میں رضائے پروردگار حاصل کر لو، اور جس میں غضبناک ہے جن سے فاطمہ ان سے دوری اختیار کر لو، تمہیں تمہارا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا، تمہیں راہ مستقیم بھی مل جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ رضائے فاطمہ میں رضائے پروردگار ہے۔ شہزادی دو عالم کا اللہ سے جو ارتباط تھا، رابطہ تھا، اللہ اور شہزادی کے درمیان جو عبد و معبود کا رابطہ ہوتا ہے،